إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير محترم بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین یہ جو آیا مبارکہ میں نے اس وقت پڑھی ہے اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مصائب کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے تو اللہ رب رحمان فرما رہے ہیں کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، ان کی بدعمالیاں ہیں۔ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا ہے لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور اس آیا مبارکہ کے آخر پہ جو الفاظ ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جس قدر تم میری نافرمانیاں اور بغاوتیں کرتے ہو میں نے اس کے حساب سے کبھی تمہارے اوپر مصائب نازل نہیں کی۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ کہتے ہیں بندے بہت زیادہ تمہارے جو بدعمالیاں میں ان سے درگزر کر دیتا ہوں۔
صرف تمہیں تھوڑا سا جھٹکا لگاتا ہوں، جو تم کر رہے ہو یہ تمہارے اعمال کی شامتیں ہیں۔ دین تمہیں جو دیا تھا اس کا آنے کا جو مقصد تھا، رسول جو دین لے کے آئے تھے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ رب کہتا دین میں نے دیا تھا غالب آنے کے لیے، اسلام تمہیں دیا تھا غالب آنے کے لیے، تم نے غالب ہونا تھا، لیکن کیا وجہ بنی کہ آج ساری دنیا کے وسائل ان کا مالک مسلمان، دولت سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس، لیکن ہر جگہ پہ اگر مار پڑتی ہے تو مسلمان کو۔ اس کی دوسری وجہ، پہلی وجہ پچھلے جمعہ میں نے ذکر کی تھی، دوسری وجہ جو مجھے اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو مار پڑ رہی ہے، دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ایمان سے محروم ہیں۔ صحیح معنوں میں جس طرح مومن کے پاس ایمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور اللہ احکم الحاکمین اس بات کا تذکرہ اپنے پاک کلام میں سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ یہ بات کب کی ہے؟ جب ہجرت کے بعد، غزوہ بدر کے بعد جب دوسرا معرکہ ہوا احد کے میدان میں، اور وہاں پہ جب صحابہ اکرام نے درہ چھوڑا اور جبل رمات کو خالی کر کے جب صحابہ اکرام 50 تیر انداز جو ہیں وہ درہ چھوڑ کے نیچے آئے، تو پھر بڑی مشکل جو ہے مسلمانوں کے لیے اس کا سامنا کرنا پڑا۔ صحابہ اکرام 70 صحابہ اکرام نے شہادتیں پیش کی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک نبی علیہ السلام کے 4 سنایا علیہ اور سنایا سفلا، یہ سامنے والے اوپر والے 2 دانت، نیچے والے 2 دانت آپ علیہ السلام کے شہید ہوئے۔ سر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، اور یہ بات مشہور کر دی گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ آقا علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے، اب ہمارے ایمان کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس موقع پہ اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اے ایمان والو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ عرش والے رب نے تسلیاں دی کہ وَلَا تَهِنُوا، اے مسلمانوں جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا۔ انتم العالون، غلبہ تمہارا ہوگا، فتح تمہیں ملے گی، دنیا کے ہر میدان میں جس پلیٹ فارم پہ جاؤ گے، جس فورم پہ بھی جاؤ گے، غلبہ تمہارا ہے، اکثریت تمہاری ہے، قوت اور طاقت تمہاری ہے، بات تمہاری مانی جائے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ عرش والا رب کہتا ہے ان کنتم مومنین، رب کہتا ہے صحیح معنوں میں مومن تم بن جاؤ۔ جس طرح کے پچھلے خطبہ جمعہ میں نے یہ بات عرض کی تھی، عرش والا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، رب کہتا ہے اے ایمان والو صحیح معنوں میں مومن تم بن جاؤ۔ اللہ کہتا ہے ان کنتم مومنین، غلبہ تمہارا ہے، اقتدار تمہارا ہے، بات تمہاری سنی جائے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ رب کہتے ہیں صحیح معنوں میں مومن تم بن جاؤ، غلبہ میں عطا کر دوں گا۔ تو یہ دوسری وجہ ہے، آج سارا کچھ مسلمانوں کے پاس موجود، اور مسلمانوں کی ریاستوں کی تعداد بھی بہت زیادہ، افرادی قوت بھی بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں مسلمان پابندیوں کا سامنا انہیں ہے، مسائل کا سامنا انہیں ہے، وسائل بھی ان پہ ان کے اپنے، لیکن اپنے وسائل کے مالک ہونے کے باوجود یہ ان سے فوائد حاصل نہیں کر سکتے۔ طرح طرح کی پابندیاں ہیں، کبھی کوئی پابندی ہے، کبھی کوئی پابندی ہے۔ یہ مسائل میں گھرے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ رب کہتے ہیں کہ ایمان نہیں،
صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے۔ اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب مسلمانوں میں صحیح معنوں میں ایمان تھا تو مجھے وہ دور یاد آیا ابھی یکم محرم الحرام کو جام شہادت نوش کرنے والے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو کائنات کے امام نے اللہ سے دعائیں مانگ کے لیا تھا، دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمرین، اللہ یا ابو جہل دے دے یا عمر جو ہے یہ عطا کر دے۔ یہ دو بندے ہیں اللہ، ان میں سے جو تجھے پسند ہے اللہ وہ مجھے عطا کر دے۔ تو میرے بھائیوں، حضور نے ڈائریکٹ جو ہے حضرت عمر کے لیے نہیں بلکہ یہ دو چیزیں مانگی، اللہ جو تجھے پسند ہے یہ چوائس میری ہے، دو میں سے جو تجھے اچھا لگتا ہے، جو تجھے محبوب ہے اللہ وہ مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے عمر کو ایمان عطا کر دیا۔ ساری دنیا میں جتنے بھی صحابہ اکرام تھے نبی علیہ السلام کے پاس دور دور سے چل کے آئے، آقا کائنات کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے یہ سارے کے سارے صحابہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لے، کعبہ کے رب کی قسم ہے انبیاء کے بعد جو ہے افضل البشر بعد الانبیاء، آقا علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کے بعد رب کی سرزمین پہ اگر کوئی افضل ترین انسان ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر ہر میدان میں میرے نبی کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا، لیکن ابو بکر آیا ہے تو میرے نبی کا مرید بن کے آیا ہے۔ عثمان آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کائنات کا مرید بن کے آیا ہے۔ حضرت علی آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ تو میرے نبی کے مرید بن کے آئے ہیں۔ عبد الرحمن آئے ہیں مرید بن کے، حسن و حسین مرید بن کے، میرے بھائیوں بلال آیا ہے مرید بن کے، جتنے بھی 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں سارے مرید بن کے آئے ہیں۔ عمر میرے مصطفیٰ کی مراد بن کے آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے دور خلافت میں جب بیت المقدس پہ حملے کے لیے مسلمان تیار ہوئے تو وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں چاہتے، اپنے امیر المومنین کو خلیفۃ المسلمین سے کہو ہم سے آ کے ملے۔ وہاں کے گورنر نے پیغام بھیجا امیر المومنین وہاں کے لوگ آپ کو ملنا چاہتے ہیں، وہ جنگ نہیں چاہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیاری کی، اور یہ اسلامی تاریخ میں کسی بھی اسلامی سربراہ کا سب سے پہلا غیر ملکی سرکاری دورہ ہے۔ تیاری ہوئی اور آپ سوچ رہے ہوں گے سرکاری دورہ ہے اور پھر چھوٹی موٹی ریاست نہیں، 25 لاکھ مربع میل کا حکمران، کوئی 200-400 بندے کی فوج ساتھ ہوگی، کوئی پروٹوکول ہوگا، خاتون اول ساتھ ہوگی۔ میرے بھائیو، امیر المومنین نے کہا میں حاضر ہوں، چلا جاتا ہوں، اور آپ نے اعلان فرمایا میرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، میں اکیلا جاؤں گا، ساتھ میرا ایک غلام ہوگا۔ کوئی 200-400 بندے کی ظفر موج ساتھ نہیں کہ سرکاری وسائل پہ سیر سپاٹا ہو جائے گا، ملکی وسائل کو تباہ کر دیا جائے گا۔ نہ خاتون اول ساتھ گئی، نہ کوئی پروٹوکول کے لیے کوئی سواریاں ساتھ گئی، نہ کوئی وسائل ساتھ لیے۔ امیر المومنین نے فرمایا میں جاؤں گا، میرا غلام جائے گا۔ اور پھر لوگوں نے سوچا، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ غلام ہے، 7 سواریوں کا تو پروٹوکول ہوگا، کوئی 200-400 گھوڑوں کی فوج ساتھ ہوگی، 10 گھوڑے آگے ہوں گے، پیچھے ہوں گے، کوئی غلام ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، میں اور میرا غلام جائیں گے، سواری بھی ایک ہوگی، ایک سواری پہ اتنے میل تک میں سوار ہوں گا، میرا غلام اس کی مہار پکڑ کے چلے گا، اگلے اتنے میل جو ہے میں پیدل چلوں گا، سواری کی مہار پکڑوں گا، غلام سواری پہ سوار ہوگا۔ اب میرے بھائیو، دنیا کی تاریخ میں چشم فلک نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا۔ نکلے گھر سے، ذرا غور کریے گا، 25 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے
یہ کون ہے جو مراد مصطفیٰ ہے، جس کو رسول اللہ نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے، اللہ سے دعائیں کر کے لیا ہے، جن کے متعلق کونین کے تاجدار نے کہا تھا کہ عمر ایسا انسان ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، جن کے متعلق کائنات کے امام نے فرمایا تھا عمر جس رستے سے گزر جائے شیطان دیکھ کے عمر کو دیکھ کے رستہ ہی تبدیل کر لیتا ہے۔ آپ گھر سے نکلنے لگے، لباس کتنا قیمتی ہے ذرا غور کریے گا۔ 25 لاکھ مربع میل کا حکمران اور اسلامی سربراہ کا اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا سرکاری غیر ملکی دورہ ہے۔ جو لباس پہنا ہوا ہے جگہ جگہ پہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی انسان نے آج تک ایسا حکمران نہیں دیکھا ہوگا، اتنی بڑی ریاست کا سربراہ، اتنے بڑے ملک کا سربراہ، اور صورتحال یہ ہے کہ لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی اے امیر المومنین پہلا سرکاری دورہ ہے، لباس کو بدل لیں، کوئی اچھا لباس پہن لیں، اچھی سی قمیض پہن لیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ کیا فرمایا؟ دعا کرے اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو، اے عائشہ آپ کو، اے حفصہ آپ کو وہ دور یاد نہیں کہ کائنات کے امام کے دور میں جب کئی دنوں تک تمہارے چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی، اسی طرح نکلے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے، مدینہ کی سرزمین سے یہ سفر شروع ہوا۔ امیر المومنین جو ہیں وہ ساتھ ہیں، غلام ساتھ ہے، دورے پہ نکلے ہیں پیوند لگے ہوئے لباس پہن کے، وہاں سے نکلے۔ جب فلسطین کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں، ابھی باہر ہی ہیں، بیت المقدس سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہیں، وہ یہودی جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہوا تھا کہ جب دوبارہ بیت المقدس جو ہے اہل اسلام کے پاس جائے گا، مسلمانوں کا خلیفہ جو ہے اس کے ہاتھ میں مہار ہوگی، غلام سواری پہ سوار ہو کے آئے گا، یہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب اس علاقے میں پہنچے، ابھی شہر کی حدود سے باہر ہی ہیں، تو اتفاق سے پیدل چلنے کی باری امیر المومنین کی آگی، غلام کی سوار ہونے کی باری آگی۔ لوگ باہر نکل کے دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے، آج مسلمانوں کے حکمران کو ہم نے دیکھنا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، وہ کیسا انسان ہے۔ تو کعبہ کے رب کی قسم ہے 25 لاکھ مربع میل کا حکمران سواری کی مہار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، پیدل چل رہے ہیں، غلام سوار ہے، غلام کا لباس امیر المومنین سے بھی اچھا ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا، غلام کہتا ہے اے امیر المومنین لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، آپ سواری پہ سوار ہو جائیں، میں مہار پکڑ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اب باری تیری ہے سوار ہونے کی، سوار تو ہی ہوگا۔ امیر المومنین نے مہار پکڑی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں جب لوگوں نے دیکھا تو گورنر سے پوچھا یہودیوں نے کہ مسلمانوں تمہارا خلیفہ وہ ہے جو سواری پہ سوار ہے؟ تو گورنر کہتا ہے نہیں، ہمارا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین وہ ہے جس کے ہاتھ میں مہار ہے، پیدل چل رہا ہے، بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے، بغیر کسی قسم کی مزاحمت کے اللہ نے بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمانی قوت۔ لباسوں میں کچھ نہیں پڑا ہوا، بڑی بڑی گاڑیاں، پروٹوکول، ان میں نہیں، اصل جو عزت اور وقار ہے وہ ایمان میں ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اطہر میں جب خیبر پہ چڑھائی کی گئی، مسلمانوں نے یہودیوں کے قلعے جب فتح کیے، ایک قلعہ جو ہے جس کا نام قلعہ کموس تھا، بڑے حملے کیے لیکن معاملہ بن نہیں رہا تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا۔ کائنات کے امام نے فرمایا بھی کل میں جس بندے کو عطا کروں گا اللہ اس کے ہاتھ خیبر کا یہ قلعہ جو ہے فتح کر دے گا۔ صبح ہوئی، ہر بندہ یہی چاہتا تھا کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے، یہ سعادت اللہ مجھے عطا کر دے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ این علی، میرا صحابی میرا بھائی علی کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آقا کی آنکھوں میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آقا علیہ السلام نے نکالا، علی کی آنکھوں پہ لگایا، اللہ نے ایسی شفا عطا کی۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے زندگی میں کبھی دو آنکھوں کا درد نہیں ہوا۔ آپ نے حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سونپا، نکلے، اور جب لڑائی شروع ہوئی، مارکا شروع ہوا، دنیا کا سردار جس کا نام مرحب تھا کہنے لگا اے علی میرا اور اپنا جو ہے وہ موازنہ کر لے، کمپیئر کر لے، میری اور تیری حیثیت کیا ہے؟ میں بڑا بہادر ہوں، لڑنے والا ہوں، بڑا مارکا کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے مرحب میں وہ شخص ہوں، سمتنی امی حیدرہ، میں وہ شخص ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے، جب تو میدان میں آئے گا پھر تجھے پتا چلے گا۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پچھاڑا اس کو اور یہ جہنم واصل ہوا۔ اللہ نے اہل اسلام کو فتح عطا کر دی۔ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی واپسی ہوئی، مدینے کی سرزمین پہ واپس آئے، لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں وہ بندہ کون ہے جس نے مرحب کو قتل کیا ہے، کیونکہ اس کا بڑا ایک نام تھا پوری دنیا میں، بہادری کے اعتبار سے، لڑائی کے اعتبار سے اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لوگ حیران تھے کہ وہ بندہ آخر ہے کون جس نے مرحب کو قتل کر دیا ہے۔ مدینے لوگ ملنے آتے ہیں، ایک غیر مسلم ملنے کے لیے آیا، مدینہ منورہ پہنچا، ایک مسلمان کو ملا، کہنے لگا میں نے علی کو ملنا ہے جس نے مرحب کو قتل کیا ہے۔ تو بتانے والے نے بتایا کہ مسجد نبی کے ساتھ فلاں جگہ پہ مسجد نبی کے صحن میں جا کے دیکھنا، ایک چھوٹے سے قد کا بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا، اس سے مل لو۔ وہ جو جگہ بتائی تھی وہاں پہ آیا، اس نے آ کے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے علی ابن ابی طالب سے ملنا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میں ہی علی ہوں، بتاؤ کام کیا ہے؟ کہتا بھائی تجھ سے نہیں ملنا، میں نے تو اس علی سے ملنا ہے جس نے خیبر کے میدان میں مرحب کو قتل کیا تھا، میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہی علی ہوں جس نے مرحب کو قتل کیا تھا۔ تو حیران ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشک روٹیاں بھگوئی ہوئی پاس پڑی ہوئی ہیں، وہ کھا رہے ہیں۔ تو وہ غیر مسلم کہنے لگا علی میں بڑا تعجب کر رہا ہوں، بڑا حیران ہوں، یہ خشک روٹیاں اور تیرا اتنا بڑا کارنامہ یہ کیسے ہے؟ تو نے کیسے مرحب کو قتل کر دیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ سوال کرنے والے علی جو ہے جب بھی لڑتا ہے اپنے قوت بازو پہ نہیں، اپنی جان کے بل بوتے پہ نہیں، جوانی کے بل بوتے پہ نہیں، بلکہ علی جب بھی لڑتا ہے ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے، اللہ فتح عطا کر دیتے ہیں۔ آج میرے بھائیوں وسائل ہمارے پاس دنیا کے تمام تر مال و دولت کی کثیر تعداد، وہ اس کی مالک جو ہے مسلمان ہیں، ریاستیں آزاد ریاستیں مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ، افرادی قوت بھی بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود آج جو مار پڑ رہی ہے وجہ کیا ہے؟ عرش والے رب نے کہا تھا کہ تمہیں عزت اور وقار ملے گا، غلبہ ملے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، رب نے کہا تھا صحیح معنوں میں مومن تم بن جاؤ، دنیا میں عزت اور وقار تمہیں میں عطا کروں گا۔ آج وہ ایمان کی محرومی ہے، آج ہمارے اندر ایمان نہیں رہا، اور یہی بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار اہل مکہ کو آپ علیہ السلام نے
دعوت دی تھی توحید کی، اعلان نبوت فرمایا تھا صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے، تو یہی بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی، بخاری میں موجود ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا مکے والوں، یہ 360 بت جو تم نے رکھے ہوئے ہیں، ہر گھر میں اپنا اپنا خدا بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کو چھوڑ دو، ان بتوں کو توڑ دو، غیر اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دو، صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ، ایک رب کے ماننے والے بن جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، ان بتوں کو توڑ دو، بت شکن بن جاؤ، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ، صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ۔ آقا نے فرمایا تفلحوا، قیامت کے دن جنت بھی اللہ عطا کر دے گا، وَتَمْلِكُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمے کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، صحیح معنوں میں ایمان والے اگر تم بن جاؤ گے تو ایمان کی برکت سے کیا ہوگا، صرف عرب ہی نہیں، یہی علاقہ یمن کا علاقہ نہیں، حجاز کا علاقہ نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَتَمْلِكُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، یہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، تَمْلِكُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، پوری دنیا جو ہے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، صحیح معنوں میں مومن تم بن جاؤ، یہاں پہ اقتدار تمہارا ہوگا، ورلڈ آرڈر تمہارا چلے گا، بات تمہاری مانی جائے گی، جس فورم پہ جاؤ گے، جہاں پہ بات کرو گے، تمہاری بات کو سننے والے بھی ہوں گے، ماننے والے بھی ہوں گے، لوگ تمہارے پیچھے چلنے والے بھی ہوں گے، تم امام بنو گے، لوگ تمہارے مقتدی بنیں گے، تم قائد بنو گے، تم لیڈر بنو گے، لوگ تمہارے پیچھے چلنے والے ہوں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ آقا نے اعلان کیا تھا، یہ نبوت کے اعلان کے وقت کی بات ہے، آقا علیہ السلام نے اعلان کیا تھا مومن تم بن جاؤ، اللہ کو ماننے والے تم بن جاؤ، ساری دنیا تمہارے پیچھے ہوگی، تم امام ہوگے، لوگ مقتدی بنیں گے۔ آج وجہ یہ ہے، یہ دوسرا سبب ہے میرے بھائیوں مسلمانوں کے زوال کا، میری اور آپ کی ذلت کا، رسوائی کا، کہ آج ہمارا ملک آزاد، دہائی جو 1 صدی ہونے کو ہے آزادی ملے ہوئے، لیکن آج جو صورتحال ہے میرے سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے، یہ دوسری وجہ کہ آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں رہا، وہ ایمان کی قوت اور طاقت نہیں رہی، نہ عوام میں نہ حکمرانوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں رہا۔ اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ اے میرے بندو ولا تہینوا ولا تحزنوا، تم نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ رب نے کہا تھا صحیح معنوں میں مومن تم بن جاؤ، پوری دنیا پہ غلبہ میں عطا کر دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اہل ایمان میں شامل فرما دے، اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو ایمان والے ہیں، اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ جو ہے مجھے اور آپ کو زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔